السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا پر اب تو بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اور بہت ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قہر کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھا، تو لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ خود اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا کہ لوگ کس طرح سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انصاف کرنے والا بنایا، مگر انہوں نے انصاف نہیں کیا، بلکہ کسی کا حق نہیں دیا، حق تلفی کی، کسی کا حق مارا، غریبوں پر ظلم کیا، پریشانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ کی تو اس طرح سے پکڑ کی کہ وہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو شورما سمجھ بیٹھے تھے سب کچھ کہ بس ہم ہی ہیں سب کچھ، وہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کر داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بھائی نے، ایک چچا جان نے کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوئے ہیں، داخل اسلام ہوئے ہیں۔ آئیے ایک ویڈیو اور آپ کو دکھاتے ہیں، آپ اسکرین پر ایک ویڈیو اور دیکھیں۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے ان دونوں ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ دونوں کلمہ پڑھ کے کس طرح سے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کس طرح سے داخل اسلام ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا، تم جو اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بس سب سے بڑے ہم ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں، مگر آپ یہ بھول بیٹھے ہو کہ آپ سے بڑا بھی کوئی اور ہے جو آپ سے اگر انصاف نہیں کیا تو اس کا بدلہ لینا جانتا ہے، اور بدلہ لیا تو کس طرح لیا یہ زمانے کے سامنے ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ میرے بھائیو، جب دین اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ یہ دنیا ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بیٹا باپ کے ساتھ ظلم کرتا تھا، باپ بیٹے کے ساتھ ظلم کرتا تھا، باپ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو بیٹا ماؤں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، جو امیر تھے وہ غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، اب جو اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا، میں محمد اس کا بازو پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج جو بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، آج جو ان کو اچھی طرح سے اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں، اپنی ماؤں کے ساتھ ظلم مت کرو، اپنی ماں کو پریشان مت کرو۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ مجھ محمد نے اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اب جو ماں کی عزت کرے گا اللہ اسی کو جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ باپ کہ بیٹا باپ کے ساتھ ظلم کرتا تھا،
باپ کو مارتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ لوگوں، اب جو ابا کی عزت کرے گا، جس سے اس کا ابا راضی ہوگا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ غریبوں کو منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، بھینس اور بکری کے بھاؤ میں بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ نے کالے رنگ کے حبشی کو اپنے سینے سے لگایا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں، جب میں جنت میں جاؤں گا، میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوئیں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوئیں گے، اور میں غریبوں کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے بھائی، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد تمام ظلم کا خاتمہ کر دیا اور دین کا ایک ایسا چراغ روشن کیا کہ جس کی روشنی میں آج پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج اس پرفتن دور میں ظلم اتنا عام ہو گیا ہے کہ ظلم کو ہم نے ایک فیشن سمجھ لیا ہے۔ فیشن، دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو گئے ہیں، دنیا کی تمام عجیب و غریب خرافات میں ہم ملوث ہو گئے ہیں، دنیا کی تمام خرافاتوں میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اور ظلم آج کے دور میں ایک فیشن بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کس طرح سے لوگ کلمہ پڑھ کر، آیت مبارکہ پڑھ کر داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوموں کی بد دعا سے بچو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کا حق دینے سے منع نہیں کرتا ہے۔ مظلوموں کی بد دعا مت لو۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، اس نے آپ کے لیے بد دعا کر دی، تو دنیا میں آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت دے گا، آپ ظلم کرو گے۔ اللہ مہلت بھی اس لیے دے رہا تھا کہ آپ کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، مگر جب بھی اللہ پکڑ کرے گا تو آپ کسی کوئی ایسا ہے نہیں دنیا میں جو آپ کو بچا لے، کیونکہ ظالم سے جو بدلہ لیتا، اللہ خود ظالم سے انتقام لیتا ہے، خود اللہ بدلہ لیتا ہے ظالم سے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے تو کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بچا لے۔ ظلم کسے کہتے ہیں، بس اس بات کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کر لیں۔ ظلم کیا چیز ہے؟ آپ سمجھیں کہ یہ ایک سامان ہے، یہ ایک سامان ہے، اور دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک لوگ اس کا حقدار ہے، مگر یہ سامان اس کو نہیں دیا کہ جس کا حق ہے، اس کو ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کو یا گھر والوں کو کسی کو دے دیا، تو یہ ایک طرح کا ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا بلکہ کسی اپنے کو دے دیا، تو یہ ظلم کرنا ہے۔ میرے بھائی، تو ظلم کرنے سے بچیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کی بہت پکڑ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں جو ظالم ہے اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔